بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے چائلڈ ابیوز یعنی بچوں کے ساتھ زیادتی. ساری انفارمیشن جو دینے کی کوشش ہے وہ بچوں کی پرابلمس کو دیکھتے ہوئے کہ کیا کیا پرابلمس ہیں, کیا کیا مسائل ہیں جن کو وہ فیس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھی پرسکون محفوظ زندگی گزار سکیں. بچے تشدد کا شکار ہیں, زیادتی کا شکار ہیں. ہمیں اس زیادتی کو روکنا ہے, کافی ہو گئی ہے. ان کی سیفٹی کے لیے کچھ کام کرنے ہیں. پہلے تو یہ کہ چائلڈ ابیوز ہے کیا, یعنی بچوں کے ساتھ کیا زیادتی ہے جو ہوتی ہے جب والدین یا اس کی حفاظت کی ذمہ داری جن لوگوں پہ ہے وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری نہیں کر پاتے, ناکام ہو جاتے ہیں, اور اس وجہ سے بچوں کو چوٹ لگتی ہے, وہ جذباتی طور پہ متاثر ہوتے ہیں, وہ ایسے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کئی دفعہ ڈیتھ, ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں پہ زیادتی ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں جن کا وہ شکار ہوتے ہیں. پہلی جو ہے وکٹم ہوتے ہیں نیگلیکٹ کے, یعنی ماں باپ ان پہ توجہ نہیں دے پاتے, نظر انداز ہوتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ مشکل مسائل کا سامنا کرتے ہیں. دوسرا, ان پہ جسمانی تشدد کیا جاتا ہے, یعنی ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. گھروں میں بھی ہو سکتا ہے, اسکول میں بھی ہو سکتا ہے, باہر کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری چیز ہے ایموشنل ابیوز, یعنی جذباتی طور پہ بچے متاثر ہوتے ہیں, ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا, یعنی کس چیز سے کون سے الفاظ, کون سے جملے, کون سے حالات جو ہیں وہ ان کے ذہن پہ اثرات ڈالیں گے. پھر ہے آگے سیکشل ابیوز یعنی جنسی زیادتی, جس کا بچے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں, اور بہت تکلیف دہ بات ہے. آج اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گی. لاسٹ ایک ہے ایکسپلائٹیشن بھی, یہ بھی ایک ابیوز ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ہم. تو آج ابھی سیکشل ابیوز پہ زیادہ ڈیٹیل ہوگی. سروے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تقریباً 18 سال کی عمر تک پہنچنے تک 6 لڑکوں میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جنسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے, اور اسی طرح سے 4 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اس تکلیف سے گزرتی ہے. یہ ریسرچ ثابت کرتی ہے. اب کس طرح سے والدین یا جو خیال رکھنے والے ہیں بچوں کا, وہ کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے اس تکلیف میں ہیں. تو اگر یہ سارے سائنس, یہ سارے علامتیں آپ کو نظر آتی ہیں بچوں میں, تو پلیز خیال کریں, دیکھیں کہ آپ کے بچے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں, ان کو اس سے نجات دلائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا رویہ ایک دم سے بدل گیا ہے, پہلے جیسا نہیں ہے, جیسے وہ عام دنوں میں جس طرح سے بہیو کرتا تھا, جس طرح سے اس کا رویہ ہوتا تھا, اس سے بدل گیا ہے, تو غور کریں. اسی طرح سے اگر اس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ گیا ہے, یہ اچھا سائن نہیں ہے. اگر کوئی بھی اس کو ٹچ کرتا ہے, یعنی چھوتا ہے, اس کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے, اس سے بچہ ایک دم سے بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے, یعنی آگے سے وہ بہت زیادہ رد عمل ظاہر کرتا ہے, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اور اگلی علامت ایک ہے کہ بچے, اگر آپ سمجھتے ہیں ان کو اس قسم کا علم ہے, ان کو نالج ہے, ایسی باتوں کا پتہ ہے جو اس عمر میں نہیں پتہ ہونی چاہیے, جنس سے ریلیٹڈ, جنس سے متعلق, تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. اس کی خاص وجہ ہے. اسی طرح سے اگر بچے بہت زیادہ
تحفظ دکھاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو تو سمجھ لیں تب بھی وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بہن بھائی جو ہیں وہ اس زیادتی کا شکار نہ ہوں. اگر کوئی بچے جنسی زیادتی کا شکار ہو چکے ہیں تو رات کو ڈر ڈر کے اٹھتے ہیں, ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بستر گیلے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ بستر پہ ہی پیشاب کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اکیلا کہیں بیٹھا ہے کسی کونے میں جا کے, یا وہ پسند کرتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھوں اور بہت نا امیدی کی, مایوسی کی باتیں کر رہا ہے, یا باتیں نہیں بھی کر رہا لیکن آپ کو اس کے انداز سے, اس کے رویے سے ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے, یا وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ بھی اچھا سائن نہیں ہے. پھر مزید اور جس پرابلم کا وہ شکار ہو سکتے ہیں کہ اسکول میں وہ جاتے ہیں اگر تو اسکول میں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے, اسکول جانا نہیں چاہتے, اور اگر جاتے ہیں تو پھر ان کے گریڈز جو ہیں یعنی ان کے پڑھائی اتنی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے, ان کے ریزلٹس اچھے نہیں آتے. تو یہ سارے سائنز ہیں اس چیز کے کہ بچے جو ہیں اس جنسی زیادتی کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ اب پریشانی کی حالت میں ہیں. پلیز ان کو اس تنہائی سے نجات دلائیں, ان کے لیے دیکھیں کہ غور کریں کہ کیوں بچے اکیلے ہیں, اکیلے بیٹھتے ہیں تو ان کو چیک کریں. بہت زیادہ غصے کا اظہار کریں گے وہ, اور اظہار کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. فزیکل ٹچ یعنی جسمانی, ان کو اگر کوئی بھی چھوتا ہے, ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اچھا محسوس نہیں کرتے. اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ بچے اپنی یہ پرابلمز یا اپنے یہ مسئلے کسی کو بتا نہیں سکتے, وہ اندر ہی اندر جو ہیں وہ کڑتے رہتے ہیں. ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ 90% سے لے کے 93% تک بچے جو اس زیادتی کا شکار ہوتے ہیں 18 سال کی عمر تک پہنچنے تک, وہ اپنے اس ابیوزر کا نام نہیں بتا سکتے, یعنی اس شخص کا نام نہیں بتا سکتے جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, وہ نہیں بتا سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی ایج جو ہے وہ اتنی ہے کہ بچے اس شخص کی ریسپیکٹ کرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں, یا پھر اس شخص کی اتھارٹی اتنی, اس کی طاقت فیملی میں یا ویسے ایسی ہے کہ وہ ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم بتائیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے دھمکی دی ہو کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں مار دوں گا. تو اس وجہ سے بچے اپنی بات نہیں کہہ پاتے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر زیادتی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اکثر بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں. ایسے بچے اپنی بات نہیں کہہ پاتے, کسی نہ کسی وجہ سے وہ خاموش ہوتے ہیں. تو پلیز ان کے مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی مدد کریں. یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس قسم کے کوئی سائنس دیکھتے ہیں بچوں میں تو مہربانی کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے, ہم اپنے بچوں کو اس تکلیف سے, اس زیادتی سے بچا سکتے ہیں. پلیز ان کی ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں, انہیں اس تکلیف سے نجات دلائیں. تو کچھ سجیشنز ہیں, کچھ آپ میری طرف سے کوشش ہے کہ کس طرح سے ایسا کیا جا سکتا ہے. بچوں کے ساتھ جو ہے بات چیت کریں, انہیں اپنی حفاظت کے کچھ اصول بتائیں کہ آپ کس طرح سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے اس بارے میں ڈائریکٹلی بچوں سے بات کرنا بہت مشکل کام ہے. آپ ایک دم سے انہیں نہیں بتا سکتے کہ تم کیا کرو, کس طرح سے اس چیز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح سے یہ سب کچھ کیا ہے. بچے کو بتانا یہ بہت مشکل کام ہے.
تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہمیشہ والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، آپس میں گفتگو ہونی چاہیے، ان سے پوچھیں سارے دن میں کیا کیا، کیسا دن گزرا، اور ان کو مزید یہ بھی بتائیں کہ آئندہ ان کو کس طرح سے وقت گزارنا چاہیے. ان کو سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. ان کو بتائیں کہ کس وقت جو ہے وہ آپ کو کسی بھی شخص سے بات چیت کیسے کرنی ہے، جس کو ہم آداب کہتے ہیں گفتگو کے، انہیں وہ بھی بتائیے. یہ زندگی کی بہت ضروری چیزیں ہیں. ان کو بتانا ہے آپ نے کہ کس طرح سے اچھے انسان بن سکتے ہیں، اچھے بچے بن سکتے ہیں، ایسے دوسروں سے بات کیسے کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے. ہر وقت درمیان میں بولنا، یہی مینرز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے اب یہ بھی بتایا جا سکتا ہے ان کو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے رہنا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو انہیں بتایا جانا چاہیے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے ملنا ہے، کس طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے، اور بہت سی باتیں جو کہ دوسرا کہتا نہیں ہے آپ نے کس طرح سے پھر بھی ان کو جان لینا ہے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. جب اس طرح کی باتیں آپ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، ان کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو اسی دوران آپ اس قسم کی زیادتی سے بچنے کے اصول بھی انہیں بتا سکتے ہیں. اور یہ باتیں والدین کو چاہیے کہ اکثر کرتے رہیں، روز نہیں لیکن ہفتے میں دو دفعہ کی کوشش تو ہونی چاہیے کہ یہ کنورسیشن ہو، یہ بات چیت ہو اور بچوں کو اچھے اور برے کے بارے میں بتایا جائے. اس جنسی زیادتی سے بچنے کے لیے ان کو بتائیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جنہیں دوسرے ٹچ نہ کریں، جہاں پہ دوسرے ہاتھ نہ لگائیں. باڈی کے وہ پارٹس جو ہیں بچوں کو بتائے جانے چاہیے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے اگر وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں غلط ہاتھوں سے، انہیں بتائیں. اور اگر کوئی ان کے ساتھ ایسا کچھ کرتا ہے تو کیسے آگے سے ری ایکٹ کرنا ہے، یعنی کیسے آپ نے رد عمل ظاہر کرنا ہے اگر کوئی آپ کو چھوئے، اور کہاں آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے، کون آپ کی مدد کر سکتا ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں بچوں کو بتائی جانی چاہیے. تو کچھ اصول یہ ہیں کہ جب بچہ جو ہے اس کو آپ بتا رہے ہیں تو انہیں بتائیں کہ ان پارٹس پہ جسم کے ہاتھ کوئی نہ لگائے جو ہمیشہ کور کرتے ہیں، جن کو کور کرنا لازمی، جن کو ڈھکنا ڈھانپنا لازمی ہوتا ہے، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. دوسری بات کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں جن پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جن پہ ہمیشہ وہ اعتبار کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ کچھ بھی برا کر رہا ہے تو وہ کون ہے جس کے پاس وہ جائیں مدد کے لیے. اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیں. اور سب سے بہتر جو ظاہر ہے وہ والدین ہو سکتے ہیں، نانا نانی دادا دادی اگر وہ ہیں پاس وہ ہو سکتے ہیں، ٹیچرز ہو سکتے ہیں، یا آپ جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا اعتبار والا شخص ہے کہ بچہ جو ہے اس کے پاس مدد کے لیے جا سکے. پھر بچوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ جب ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو وہ شیئر ضرور کریں، اس بات کو چھپائیں نہیں. وہ بچے تبھی بتائیں گے جب آپ نے ان کو اس چیز کا عادی بنایا ہوگا. اگر آپ نے ان کو کچھ نہیں بتایا ہوگا تو بچے نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں یہ چیز بتانی چاہیے کہ نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ صحیح اور غلط کیا ہے تبھی وہ بچے بتا سکتے ہیں، ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. تو انہیں کہیں کہ وہ بیڈ سیکریٹس جو ہیں وہ بتائیں. یعنی بیڈ سیکریٹس کیا ہیں کہ ایسی باتیں جو ان کو خوف زدہ کر دیتی ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں یا وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، یا وہ بہت اداس اور بہت جو ہے ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جو ان کو اچھی نہیں لگ رہی.
تو انہیں بتائیں کہ وہ اس وقت ضرور شیئر کریں اپنی بات کو دوسروں کے ساتھ جو آپ کے بااعتبار لوگ ہیں. اسی طرح سے ان کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی ہر بات جو ہے اپنے والدین سے ضرور شیئر کریں. جو بھی کچھ ہوتا ہے لائف میں، زندگی میں، وہ ضرور اپنے پیرنٹس کو بتائیں، کیونکہ والدین تبھی جان پائیں گے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ پوچھتے رہیں بچوں سے ہمیشہ کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، دن میں کیا ہوا ہے، یہ عادت ان میں ڈالیں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو شخص یہ زیادتی کرنے والا وہ آپ کا ہمیشہ فیملی میں سے ہی یا ارد گرد بہت قریب کا ہو سکتا ہے، جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. بچے ان کو جانتے ہیں اور وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی چیز سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بچوں کو بتائیں کہ اگر کوئی شخص جو بلا وجہ ان کو تحفے دیتا ہے، یا وہ شخص راز رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، یا کوشش کر رہا ہے کہ وقت اکیلے بچے کے ساتھ گزارا جائے، تو ان کو پہچان بتائیں کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا. اگر کوئی شخص ایسا کہہ رہا ہے تو فوراً بچے اپنے والدین کو بتائیں. اور کبھی بھی جو وہ لوگ اجنبی لوگ ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، اگر وہ اپنے ساتھ کہیں جانے کے لیے کہتے ہیں، یا وہ کسی قسم کا کوئی گفٹ دیتے ہیں، یا کار میں یا ان کے پاس جو بھی کوئی ساری اس کے ساتھ آنے کے لیے کہتے ہیں، تو بالکل بھی ان کے ساتھ نہ جائیں. یہ احتیاط بچوں کو لازمی بتائیں. اگر ہم یہ ساری کوششیں کرتے ہیں تو ہم بچوں کو اس زیادتی کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں. ہم اکثر چھپا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے، بچے بہت چھوٹے ہیں. ایسا نہیں ہے، بچوں کو علم دیا جانا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے محفوظ رہیں تو یہ علم بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ان کو بچے معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لالچ دے کے تو ان سے جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے، ان کو اپنے ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اگر بچے اپنا راز، اپنا دکھ، اپنی تکلیف شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں والدین کو، تو ان کو آگے سے اس کو غلط انداز میں نہیں لینا چاہیے. اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کریں، ان کو آگے سے مت ڈانٹیں، ان سے پیار سے بات کریں، ان کے مسئلوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تبھی بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی چیزوں کے ان کی زندگی پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اگر ان کی باتوں کو سمجھا نہ جائے، ان کے مسئلوں کو حل کیا نہ جائے، تو اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں. آپ اپنے بچوں کے دوست بنیں، ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. اور بچوں کے لیے اس سے بڑی سکون کی بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ جو ہیں اس کی تکلیف کو سمجھیں، وہ اپنی بات ان سے کہہ سکے بغیر کسی خوف کے. یہ ان کے لیے بہت بڑا سکون ہے. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے پرابلمس جو ہیں ان کو حل کریں، ان کے مسئلوں کو حل کریں، انہیں وہ سکون دیں، انہیں وہ تحفظ دیں جو ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے گھر کے، آپ کے آنگن کے پھول ہیں. ان کو گرم ہواؤں سے، موسموں کی شدت سے بچائیں، ان کا بہت خیال رکھیں. یہی آگے تناور درخت بن کے آپ کے گھر کی، اس اپنے وطن کی زمین کو مضبوط رکھنے میں، اس کو جڑا ہوا رکھنے میں، اس کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرنے میں بہترین کردار ادا کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو.